کہ آپ سب دل سے دعا کر دیجئے جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور قدم قدم ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ابھی درس بخاری کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں فضیلت الشیخ محقق الحسر حضرت فضیلت الشیخ الاستاذ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا محمد يوسف القصوري قال حدثنا عبد السلام بن محمد قال قرأت بعض صحيح البخاري وسمعت بعضه بقراءة الإخوان على الشيخ الحافظ محمد بن الفضل الجندلوي، وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن الحافظ عبد المنان الوزير آبادي، عن السيد نذير حسين الدهلوي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن والده ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المديني قال أخبرنا والدي إبراهيم الكردي قال قرأت على أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم
वबारिक अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकत अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला। आज की ये मुबारक हाफ़िल मुअक्कर मजलिस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला और आपकी सही किताब सहीहुल बुखारी के हवाला से मुनाकिद की गई है। मेरी जसारत है कि मैं शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद यूसुफ कसूरी हाफिज़हुल्लाह जो जामे हाज़ा में शेखुल हदीस हैं, उनकी मौजूदगी में कुछ कहूँ। अल्लाह ताला मेरी ये जसारत माफ़ फरमा दे। और ख़ुशी की बात यह है कि जामिया इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह में आज इमाम बुखारी और सहीहुल बुखारी के हवाले से गुफ्तगू होने चली है। इस पर मैं मोहतरम कारी साहब मोहम्मद इदरीस साकिब हाफिज़हुल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपसे चंद गुजारिशात पेश कर सकूं आपके सामने। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम असातिज़ा किराम को बखूबी जामिया की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और असातिज़ा की जुहूद और उनकी साई को अल्लाह ताला साई मशकूर बना दे। और वो तलबा भाई जो इस साल सनद फ़राग़त पा रहे हैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अज़ीम हैं, अज़ीम असातिज़ा से आपने फैज़ पाया और ख़ुसूसन शेख कसूरी हाफिज़हुल्लाह ताला से ये आपके लिए बड़ी अज़मत है। इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला आपकी हस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र खैर करके हम अपने अमाल में नेक अमाल में इजाफ़ा करते हैं। उनका तो कुछ फ़ायदा नहीं कर सकते, हम अपना फ़ायदा करते हैं। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह फरमाया करते थे इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा। एक रवायत में ततनज़्ज़लुर रहमा कि हुरूफ की ज़्यादत माना की ज़्यादत को मुस्तलज़म है कि जब अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र खैर हो तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम कबीर शान इमामुल मुहद्दिसीन सय्यदुल फ़ुक़हा अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अज़मतों वाले हैं। यकीनन इमाम रहमहुल्लाह ताला का ज़िक्र खैर आपकी मनकबत और अज़मत का ज़िक्र हमारे लिए रहमत का बायस होगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला 194 हिजरी में आपकी विलादत बासादत है और 256 हिजरी में वफ़ात हसरत आयात है। आपका सन्ने विलादत और मुद्दत उमर और सन्ने वफ़ात ये तीनों सिद्क, हमीद और नूर के लफ्ज़ से बनते हैं।
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اساس اور بنیاد ہی صدق اور سچائی تھی. دنیا میں آئے، آپ کی تعریف ہوئی، دنیا سے گئے، اللہ کے دین کا نور چھوڑ کر گئے، اور وہ نور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. ایک محدث نے بیان کیا کہ اہل کوفہ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو خط لکھا، المسلمون بخیر ما بقیت لهم ولیس بعدک خیر حین تفتقد. امام رحمہ اللہ تعالی، آپ کا وجود امت میں، انسانوں میں، یہ خیر کا باعث ہے. جب تک آپ کا وجود، حقیقی وجود یا مانوی وجود، مطلب آپ کا ذکر خیر، آپ کا علم اس دنیا میں موجود ہے، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس دن خیر کہاں رہ جائے گی، اس دن خیر دنیا سے مفقود ہو جائے گی. لیکن ہماری عقیدت اور محبت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا ذکر خیر، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا خلوص قیامت کی صبح تک اس زمین پہ باقی رہے گا. رہا محدثین عظام کا، ائمہ دین کا، ائمہ اسلام، ائمہ ہدا کا اور ائمہ اہل سنہ والجماعت کا، ان جیسا تو چشم فلک نے نہیں دیکھا. یہ وہ گروہ ہے جس کو ہم طائفہ منصورہ کہتے ہیں. یہ وہ گروہ ہے جس کو ہم فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، فرقہ ناجیہ، اور انہیں ہم حزب اللہ بھی کہتے ہیں. فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون. اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے غلبہ دیا ہوا تھا. رب العالمین کا فرمان ہے، وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. دو گروہوں کا اس میں ذکر ہوا. ایک گروہ امیین کا، مراد عرب صحابہ مراد ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو دین کے راوی بنے. اور ایک دوسرا گروہ جو ان کے ساتھ ضرور بضرور ملنے والا ہے. اتنی بڑی بشارت، خوشخبری محدثین کے بارے میں قرآن کریم نے پیش کی ہے. لما یلحق بہم، لما جب مضارع پر آئے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن مستقبل میں فعل کے وقوع کو یقینی کرتا ہے کہ ضرور بالضرور وہ دن آنے والا ہے، وہ دور اور زمانہ آنے والا ہے کہ ایک گروہ صحابہ کے ساتھ مل جائے گا، ان امیین کے ساتھ ملے گا. وہ گروہ کون سا گروہ ہے؟ وہ محدثین ائمہ دین کا گروہ ہے. کیسے ملے گا؟ صدیوں کا فاصلہ ہے محدثین اور اصحاب کے درمیان. اصل ایمان میں، علوم ایمان میں اور اعمال کے ساتھ، یا علم نبوت کے وارث بن کر یا صحابہ کے نائبین بن کر وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. جو منہج، جو علم، جو عمل صحابہ کا ہے وہی ان کا ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں، پاک باز ہستیاں ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ لو کان الایمان عند الثریا نالہ رجال ورجل من ہؤلاء. ایمان مراد یہاں علومی ایمان، علم مراد علم ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ذکر کی ہے. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان دو طرح کا ہے، ایک علم اور ایک عمل. اگر علم ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا
کچھ لوگ ہوں گے یا ایک شخص ہوگا، وہاں سے بھی ایمان کو پا لے گا۔ اس سے مراد محدثین عظام ہیں، یہ سارے کے سارے سیاستہ کے ائمہ اجمی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ابو زرع رے کے علاقے کے امام، امام ابو حاتم یہ رے کے علاقے راضی ہے، یہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ جہاں قرآن کریم نے محدثین کے حوالے سے خوشخبری دی ہے، وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے محدثین کی عظمت کو 4 چاند لگا دی ہے۔ محدثین تو ہماری ضرورت ہے، ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اگر آج ہم دنیا کے سامنے ایک بات کو کلیئر کر لیں اور انسانوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ ہمارا مسلک ہم اہل حدیث ہیں، دنیا میں کوئی نیا مسلک نہیں ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو محدثین کا علم تھا، وہی ہمارا عمل ہے جو محدثین کا عمل تھا، ہم ان کے خوشے چین ہیں، بس بات ختم ہے۔ ہم ان کے عقیدہ، علم اور عمل پر ہے، محدثین کا علم ہماری دلیل ہے، قرآن و سنت تک دسترس ہم ائمہ دین کے علم کے بلبوتے پر کرتے ہیں۔ تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہمارے علماء یہ تاریخ اہل حدیث کے عنوان سے کتابیں لکھتے ہیں، شاید اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب محدثین کی عظمت کو دنیا پر ثابت کر دیں اور یہ بتائیں کہ ہم محدثین والے ہیں، ہم ائمہ دین والے ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار ہیں، اور دنیا والوں کو کہیں آئے محدثین کا عقیدہ پیش کریں اور ہمارے عقیدے پر نظر کریں، اگر بال برابر بھی فرق ہے تو ہم آپ کو سلام کریں گے۔ ہم کوئی نو مولود فرقہ تو نہیں، ویسا گروہ تو نہیں جس کے متعلق لوگ یہ خیال کریں کہ انہوں نے بھی کچھ دلائل رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ تو سہولت کے پیش نظر یا آسانی کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ہم سے کوئی دلیل مانگے تو ہم اس کو دلیل پیش کر دیتے ہیں، ورنہ ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو ائمہ کی تحقیق پیش کریں، ائمہ دین کی تحقیق پیش کریں۔ دلیل مانگے تو کہیں ائمہ کی یہ دلیل ہے، یا کہیں جائیں ائمہ سے یہ دلیل لے لیں، مجھے ان کی دلیل کا علم نہیں لیکن ان کے مسلک کا علم ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، بس اس کے علاوہ ہمارا مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ اس مسلک کی پاسبانی اللہ نے کی ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ دنیا میں جھکڑ چلے، تیز تند ہوائیں چلی، فتنے نمودار ہوئے، مسلک محدثین کو ختم کرنے کے لیے وہ مٹ تو گئے، ختم ہو گئے، مگر مسلک اہل حدیث کو اور مسلک محدثین کو کوئی بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس گروہ کے سرخیل ہے۔ امام بخاری کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علم ختم ہوتا ہے وہاں ہمارے علم کی، یعنی امام کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں ہمارے علم کی انتہا ہوتی ہے۔ ہم امام بخاری کو کیا سمجھے بھائی؟ اتنا عظمتوں والا امام ہے، اگر صحابہ میں ہو اس جیسا امام ابو بکر ہوتے، یعنی ابو بکر جیسا رتبہ پانے والے، یہ تو ائمہ دین میں آ گئے، ائمہ محدثین میں ہیں۔ اگرچہ یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے کہ میں فلاں سال میں ہوتا، فلاں دور میں ہوتا، ایسے نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی عظمت تو مسلم ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری کے اساتذہ کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل آپ کے استاد ہیں، امام احمد بن صالح مصری آپ کے استاد ہیں، فقیہ خراسان اسحاق بن راہویہ آپ کے استاد ہیں، سلیمان بن حرب آپ کے استاد ہیں، محمد بن زبیر الحمیدی آپ کے استاد ہیں، علی بن مدینی آپ کے استاد ہیں، یحییٰ بن معین آپ کے استاد ہیں، ابن ابی شیبہ آپ کے استاد ہیں، امام دارمی آپ کے استاد ہیں۔ یہ علم کے پہاڑ ہیں، جبال ہیں، علم کے جبال، ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ ائمہ ہیں جن سے امام بخاری نے حدیث حاصل کی ہے، اور آپ کے شاگردوں میں امام محمد بن
امام مسلم بن حجاج القشیری ہے، محمد بن نصر المروزی ہے، امام ابن ابی عاصم ہے، امام ابو حاتم الرازی ہے، امام ابو زرع الرازی ہے، اور دیگر محدثین ائمہ اعظام ہیں۔ بنظر انصاف دیکھیں، آپ کے اساتذہ اور آپ کے ارشد تلامذہ دیکھیں، امام بخاری سب سے فائق ہے، سب سے فائق ہیں، پہلے اور بعد والے ائمہ امام بخاری سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی بڑا نہیں، امام بخاری سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، امام بخاری سے کوئی بڑا نہیں، اتنے رتبے والے امام ہیں۔ دنیا نے امام بخاری کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بخاری کو ایسا انسان تھا، بخاری جیسا تو چشم فلک نے نہیں دیکھا، دیا لیے بھی آپ اٹھائے پھرے اور دیکھیں، آپ کو بخاری جیسا کوئی مل جائے تو نہیں مل سکتا، اتنا عظیم امام تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام ابو احمد حاکم کبیر یہ 378 میں فوت ہوتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اپنی کتاب الاسامی والکناہ نہایت خوبصورت بات امام صاحب کے بارے میں کی ہے، وقت تقاضا نہیں کرتا، وقت کی قلت ہے۔ وَكَانَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَجَمْعِهِ، بڑا امام کیا کہتا ہے ابو احمد، كَانَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَجَمْعِهِ، جن محدثین حدیث کی معرفت رکھنے والے تھے درجہ کمال، اور جنہوں نے حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، ان میں سے امام بخاری سر فہرست ہے۔ وَلَوْ قُلْتُ لَمْ أَرَى تَصْنِيفًا يَفُوقُ تَصْنِيفًا فِي الْمُبَالَغَةِ وَالْحُسْنِ، اگر میں یہ کہوں کہ میری آنکھوں نے بخاری سے بڑھ کر، صحیح بخاری سے بڑھ کر، یعنی ایسی تصنیف میری آنکھوں نے نہیں دیکھی، میری آنکھوں نے ایسی تصنیف نہیں دیکھی جو بخاری سے بڑھ کر بلیغ اور حسن و خوبی والی اور عمدہ ہو۔ ایک بات، کتنی باتیں کہ میں نے بخاری سے بڑھ کر حسن و خوبی والی کتاب نہیں دیکھی، با کمال کتاب نہیں دیکھی۔ وَلَمْ أَسْمَعْ بِآدَمِيٍّ يَتَرَوَّلُ فِي بَابِ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ، میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جو امام بخاری کی طرح حدیث میں پانی کی مانند ہو۔ رجوت ان اکون صادقا فی قولی، اور دنیا والوں یہ میری تحقیق ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں میں ان دو باتوں میں سچا ہوں۔ اتنا عظیم امام ہے امام بخاری رحمت اللہ کے سامنے کل رجال حدیث کے کھڑے کر دے، امام بخاری کو ایک بلند ٹیلے پر کھڑا کر دے، ہر ایک کو جاننے والا ہوگا تو اس کا نام امام بخاری ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ جس نے تاریخ الکبیر دیکھی ہے، امام رحمہ اللہ تعالی کی عظمت و منقبت اس کے دل دماغ میں گھر کر جائے گی۔ کیا کمال کا امام تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں جانتا وہ امام بخاری کو کبھی جان سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ پہلے امام مسلم کو جانو کہ امام مسلم کتنی قدر و منزلت والا امام ہے، رفیع الشان امام ہے۔ امام مسلم بھی امام بخاری کی برکت ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 385 میں فوت ہوتے ہیں، آپ کا قول ہے تاریخ بغداد کے اندر، فرماتے ہیں لولا البخاری لما ذهب مسلم ولا جا، بخاری اتنا بلند ہے، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کا ذکر بھی نہ ہوتا، اور جو بخاری کو نہیں سمجھتا، جو مسلم کو نہیں سمجھ سکا، وہ بخاری کو بھی جان سکتا نہیں۔ بخاری کی عظمت یہ ہے کہ اس بات پر محدثین کا اتفاق ہے کہ بخاری مسلم سے فائق امام ہے، بات ختم ہو گئی۔ بخاری مسلم سے
فائق امام ہے. یہ امام بخاری کی عظمت ہے. اتنا بڑا امام ہے امام مسلم، کہتے ہیں لا یبغضک الا حاسد واشهد ان لیس فی الدنیا مثلک. یہ ارشاد خلیلی میں صحیح سند کے ساتھ امام مسلم کا قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں آپ سے بغض کوئی حاسد ہی رکھ سکتا ہے. امام رحمہ اللہ آپ سے بغض کوئی حاسد ہی رکھ سکتا ہے. میں مسلم گواہی دیتا ہوں میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. میں مسلم گواہی دیتا ہوں آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فقیہ نیشاپور امام امام یعقوب بن محمد ابو یوسف اخرم، یہ 287 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. تاریخ بغداد میں ہے کہ میں نے دیکھا امام مسلم رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے سامنے بیٹھے تھے، دو زانو ہو کر بیٹھے. وَهُوَ يَسَأَلُهُ سُؤَالَ الصَّبِيِّ الْمُتَعَلِّمِ. مسلم جیسا علم کا پہاڑ بخاری کے سامنے ذرہ نظر آتا ہے اور سوال کرتا ہے اپنے شیخ سے. امام بخاری سے سوال کرتا ہے جیسے چھوٹا بچہ سہما ہوا اپنے استاد جی سے سوال کرتا ہے. بخاری ایک ہیبت اور وحشت کا نام ہے، بخاری ایک عظمت کا نام ہے. امام بخاری بلند مرتبہ امام ہے. امام بخاری جیسا کوئی نہیں ہے رحمہ اللہ تعالی. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی تشریف لائیے معرفت علوم الحدیث حاکم میں، تاریخ بغداد میں، تاریخ ابن عساکر میں اور التقیید ابن نکتہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی آئے، امام بخاری کا ماتھا چوما، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا. دعنی حتی اقبل رجلیک یا ساز الاستاذین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللی. مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں امام رحمہ اللہ، میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں. آپ استاذوں کے استاد ہیں، محدثین کے سید و سردار ہیں، علل حدیث کے ماہر امام ہیں. یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جو رتب اللسان ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے. امام صاحب کے دوسرے شاگرد ہیں ابن خزیمہ، اتنا شان والا امام ہے جس کو دنیا امام الائمہ کے معزز لقب سے جانتی ہے. یہ امام الائمہ ہے، ابن خزیمہ امام الائمہ ہے امام بخاری کی برکت. ما رأیت تحت ادیم السماء عالم من محمد ابن اسماعیل البخاری. اس نیلی فام چھت کے نیچے میں ابن خزیمہ کہتا ہوں بخاری جیسا نہیں دیکھا، بخاری جیسا نہیں دیکھا. میرے علم نہیں، یہ تو روایت علمی حوالے سے ہے نا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. یہ امام ہے 311 ہجری میں فوت ہوتے ابن خزیمہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب کے دوسرے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. آپ 279 ہجری میں وفات پاتے ہیں اور کتاب ہے آپ کی علل صغریٰ، اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت والے الفاظ کہیں اپنے استاد کی شان میں. کیا کہا؟ لم ارا بالعراقی، لم ارا احدا بالعراقی ولا بخراسان ولا بخراسان عالم فی علل عالم فی معنی العلل والتاریخی ومعرفت الاسانیدی کبیر احد لم ارا احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید کبیر احد عالم من محمد ابن اسماعیل البخاری. میں نے عراق شان مارا، میں نے خراسان دیکھا، امام بخاری جیسا میں نے نہیں دیکھا جو علل حدیث کا ماہر ہو.
رجال کا ماہر ہو، رجال کا، یہاں تاریخ کا معنی انسانوں کے حوالے سے، ان کے ناموں اور ان کے حوالے سے، راویوں کے حوالے سے معلومات کا نام تاریخ ہے۔ اور حدیث کی اسانید میں امام بخاری سے کوئی بڑا ہو میں نے نہیں دیکھا۔ آئے ہیں ابو العباس جعفر بن محمد مستغفری رحمہ اللہ تعالی، 432 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، صاحب تصانیف امام ہیں، اور آپ کی کتاب ہے دلائل النبوہ۔ کہتے ہیں امام الدنیا فی معرفت الحدیث، امام بخاری معرفت حدیث میں دنیا کا امام ہے، معرفت حدیث میں دنیا کا امام ہے۔ حذف کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا، دنیا جن کو امام الدنیا کہتی ہے، ابن حجر کو۔ انہوں نے کہا جبل الحفظ، تقریب و تہذیب کے اندر، جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیثی، حافظے کا پہاڑ تھا، فقہ حدیث میں دنیا کا امام تھا امام بخاری۔ یہ خلاصہ ابن حجر کی زندگی کا، کل زندگی کا خلاصہ۔ حافظ ابن حجر حدیث میں ماہر، رجال میں ماہر انسان، ناقد رجال ابن حجر، بڑی بات کر دی ہے، بہت بڑی بات کر دی ہے کہ جبل الحفظ و امام الدنیا فی معرفت فی فقہ الحدیثی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی وہ انسان ہیں جنہوں نے ایک مدت مدید، ایک لمبا عرصہ صحیح بخاری کی خدمت کی ہے، دنیا کے سامنے فتح الباری کے نام سے، فتح الباری کے نام سے شرح لکھی صحیح بخاری کی۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں ہدی الساری فی مقدمت فتح الباری کے اندر، لو فتحت باب ثناء الائمۃ علی ممن تاخر نصری لفن القرطاس ونفدت الانفاس فذاک بحر لا ساحل لہ۔ آپ سے حجر کہتے ہیں یہ تو امام صاحب کے زمانے کے بعد والے ائمہ جو آپ کے مداح سرا ہیں، مداح سرا ہیں اور منقبت شناس ہیں، سبحان الباد والے اتنے ہیں، اتنے ہیں، اس قدر امام صاحب کے مداحین ہیں، آپ کی توصیف و تعریف کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، کہ لکھنے والے ختم ہو جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، مگر امام بخاری کی عظمت ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی۔ امام بخاری تو سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، اتنا عظیم امام۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ تعالی الثقات کتاب ہے آپ کی، کان من خیار الناس، امام بخاری کے بارے میں کہا انسان، بہترین انسان امام بخاری تھے، بہترین انسان امام بخاری تھے رحمہ اللہ تعالی، ممن جمع وصنف ورحل وحافظ وذاکر وحث علی وکثرت عنایتہ بالاخبار وحفظہ للآثار مع علمہ بالتاریخ ومعرفت ایام الناس ولزوم الورع الخفی والعبادت الدائمہ الی ان مات۔ کیا شان والا امام ہے، حدیث کا خادم ہے، اللہ نے مخدوم بنا دیا، حدیث کا خادم بنا تو اللہ نے مخدوم بنا دیا۔ آج دنیا، علماء، محدثین امام بخاری کا پانی بھرتے ہیں، اتنا عظمت والا امام ہے۔ اس لیے تو نہیں کہا امام مسلم نے کوئی حاسد ہی ہوگا جو آپ سے بغض رکھے گا۔ مومن مسلمان جو رسول اللہ کی حدیث کا شہدہ ہے، حدیث سے عقیدت و محبت ہے، لا محالہ اس کو امام بخاری سے محبت اور عقیدت ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح البخاری لکھی، معجزاتی کتاب لکھی، معجزاتی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کو سمجھنا کوئی آسان ہے بھائی؟ لوگ تو آسان سمجھتے ہیں، کوئی مذاق ہے صحیح بخاری؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے علوم، سارے کے سارے علوم اس کتاب کے اندر جمع کر دیے، جامع بنایا اس کو، جامع۔
اس کتاب کو صحیح بخاری کو امام بخاری نے جامع بنا دیا. جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں حدیث کی وہ ساری کی ساری انواع موجود ہوں جو انسانی زندگی میں ہے، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جمع کر دی ہیں. ساری حدیثیں بخاری لے لو، سیدھے اللہ کی جنت میں چلے جائیں. سب کچھ بخاری کے اندر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. کہنے والے نے، علامہ کرمانی نے بات کی کہ امام بخاری کو کیا ضرورت پڑی تھی جی کہ غریب الفاظ کی آپ جنب و تشریح کرتے رہ گئے. قرآن کریم اور حدیث کے حوالے سے لغت لائے اور اس طرح کا سلسلہ کیوں کر دیا؟ صرف حدیث لاتے. ابن حجر سے چپ نہ رہنا ہوا، بول پڑے. کرمانی صاحب، روایت و درایت امام بخاری اپنے جامع کتاب کے اندر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف حدیث کی کتاب تو نہیں، یہ درایت کی کتاب. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ، تابعین، فقہاء کا علم اس بخاری میں لایا تاکہ یہ درایت کی کتاب بن جائے. کیا شان والا امام تھا. قرآن کریم سے اپنی صحیح کتاب کو بھر دیا. حتی الامکان آپ آیات لاتے ہیں. کتاب و توحید 58 ابواب ہیں، صرف 12 ابواب ایسے جن میں امام صاحب کوئی آیت نہیں لائے. باقی سارے کے سارے ابواب، کوئی باب ایسا ہے ہی نہیں جس میں آیت نہ لائے ہو. پہلا قرآن کریم کی آیت سے صحیح بخاری کا آغاز کیا، باب بدل وحی، اور آخری باب امام بخاری نے قرآنی آیات پر مشتمل کیا. صحابہ کا علم موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں، لوگوں اصحاب دین کے راوی ہیں. جب تک صحابہ پر اعتماد نہیں ہے دین کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے، شیخ موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی کا ایک قول لاتے ہیں یا ان کا کوئی فعل لاتے ہیں، اور جو حدیث ہے اس میں امر کا صیغہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے. صحابی کے قول فعل اس کے امر کے صیغے جو الفاظ ان کے کیا ہوتا ہے، خلاف ہوتا ہے. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں دیکھو صحابی نے اس امر کی مخالفت کیسے کر دی. یہ امر وجوبی ہے ہی نہیں، یہ استحبابی ہے، تب ایسے ہوا ہے. صحابہ کا علم اس کتاب کے اندر محفوظ ہے. تابعین کا علم، تبع تابعین کا علم، محدثین کا علم، فقہاء کا علم، اہل لغت کا علم، مفسرین کا علم امام بخاری نے اس کتاب میں بھر دیا. ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بخاری کے ہوتے ہوئے بخاری نے تو ساری ضرورتیں پوری کر دی، کتاب کو جامع بنا دیا. 8 انواع کی حدیثیں ہوں تو وہ کتاب جامع ہوتی ہے. کتنی؟ 8 انواع کی حدیثیں تو کتاب جامع بن جاتی ہے. اب مسلم کو دیکھتے ہیں، مسلم میں جو کتاب و تفسیر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو مسلم نے جامع کا درجہ نہ پایا. اور ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی تفسیر ذکر کر دیا اپنی کتاب میں، مستقل ایک کتاب امام صاحب کی جو اس کتاب سنن کے اندر مندرج ہے، وہ جامع کا رتبہ پا گئی. تو 8 انواع ان کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ بنتا ہے عارف شامت. بخاری کے اندر عقائد ہیں، احکام ہیں، رقائق ہیں، فتن ہے، شمائل ہیں، آداب ہیں، مناقب ہیں، تفسیر، تاریخ اور سیر ہیں. بتاؤ کیا پیچھے رہ گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خیر سے، علم نبوت سے، علم الہی سے اس کتاب کو بھر دیا. یہ انسانوں کی ضرورت بنا دیا. انسان بخاری بن جی نہیں سکتے. عظمتوں والی کتاب. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تقریب بخاری میں نہ ہے تو یہ انصاف نہیں ہے. ان کے جو عقائد ہیں ان سے اختلاف 100 بار ہو سکتا ہے، مگر جو ان کا فن ہے، ان کے فن کی تحسین کیے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. مسلمانوں، ابن خلدون ایک مورخ گزرے ہیں، اسلام کے مورخ تھے ابن خلدون. 808 ہجری میں فوت ہوتے ہیں.
مقدمہ ابن خلدون کے اندر انہوں نے بات لکھی ہے کہ شرح صحیح البخاری دین للامہ. یا میرے اللہ، خطابی آئے 887 ہجری میں فوت، 88 ہجری میں فوت ہوتے. خطابی نے آلام الحدیث بخاری کی شرح لکھی ہے. ابن بطال آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن خلدون سے پہلے بخاری کی سینکڑوں شروحات موجود تھی. علماء نے اپنا علم بخاری کے حوالے کیا، لیکن ابن خلدون کہتے ہیں کہ امت پر اب بھی قرض ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں وہ دن دکھا دیا کہ ابن حجر 852 میں فوت ہوتے ہیں. پھر فتح الباری کے نام سے بخاری کی شرح لکھی، بخاری کا حق ادا کر دیا. بخاری میں دو چیزیں ہیں جو انتہائی مشکل ترین ہیں، باقی تو حدیث ہی ہے نا. ٹھیک ہے، حدیث کا فہم اپنی جگہ پہ ہے، جو ہے وہ ہے. ایک بات صحیح بخاری کے اندر رجال کا معاملہ ہے، سندوں کا معاملہ ہے. فنی اعتبار سے ابن حجر سے پہلے اس دنیا میں بخاری کو کسی نے نہیں سمجھا. لو، یہ ہماری تحقیق ہے کہ فنی اعتبار سے بخاری کی حدیثوں کو ابن حجر سے پہلے کسی نے نہیں سمجھا. ایک بات. دوسرا، تراجم بخاری یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تھکا دینے والے، پریشان کر دینے والے بخاری کے ابواب ہیں. تراجم اور ابواب میں تو فرق ہوتا ہے نا. تراجم اور ابواب یہ مشکل ترین. کہنے والے نے نہیں کہا یا فہول العلم حل رموز ما ابداہ من الابواب من اسرار. دنیا کے علماء کو بخاری کے تراجم نے تھکا دیا. علماء تھک گئے، ہار گئے. بخاری کو علم کو پہنچنا کوئی آسان کام تھا؟ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی. ابن حجر آئے اور بڑی ہمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ بخاری کا حل پیش کیا. داد ابن حجر کو. بعض لوگ کہتے ہیں جی ابن رجب نے بخاری لکھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کامل کتاب ہی ناقص ہے. اگر تقابل کرے، تقابل تو بنتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بعض حنبلی ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ابن حجر جو ابن رجب کی کتاب ہے فتح الباری، اس کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں کہتا ہوں 1000 ابن رجب فتح الباری لکھتے، ایک ابن رجب ایک ابن حجر کی فتح الباری کا مقابلہ نہیں ہے. ابن حجر نے جوہر دکھائے ہیں صحیح بخاری کے اندر. اپنی زندگی صرف کی، اپنا علم اس بخاری کتاب کے اندر داخل کیا ہے. پڑھے تو صحیح ابن حجر. ٹھیک ہے، اختلاف ہے آپ کا ان کے عقائد سے، الگ مسئلہ ہے، لیکن فنی اعتبار سے اور تراجم ابواب کے حوالے سے سبحان اللہ ابن حجر نے کمال کر دکھایا. بعد میں آئے عمدۃ القاری والے بزرگ، 855 میں فوت ہوتے ہیں. علامہ عینی آئے، عمدۃ القاری لکھی. میں تو یہ بات کرتا ہوں، اگرچہ گستاخی کا بعض کہہ دیں، صرف اہل حدیث علماء کو حق ہے کہ حدیث کی شروع لکھیں. دنیا میں اہل حدیث کے علاوہ کسی کو کسی حدیث کی کتاب کی شرح لکھنے کا حق ہی نہیں ہے. لو، میرے خلاف مقدمہ درج کر دو. میں تو حشر میں بھی یہ بات کہوں گا، یہ تو دنیا ہے. صرف علماء اہل حدیث، علماء حق، سنی اہل سنہ والجماعت محدثین کا جو وارث ہوگا، جس کے پاس محدثین کا علم ہے، اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو پانے والا ہے، وہ شرح لکھے گا اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے. کوئی حق نہیں. بالکل. شرح کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ مؤلف کی مراد کو کھول کر بیان کر دیں. تو آپ رد کریں اور اس کا نام لکھیں عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری یا عمدۃ القاری فی رد صحیح البخاری. وہ بخاری کا رد ہے، بخاری کی شرح تو نہیں ہے. جو تھوڑی بہت شرح ہے وہ تو ابن حجر سے اٹھائی چرائی، صفحے کے صفحے عمدۃ القاری کے اندر فتح الباری کے بھرے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی اس کتاب سے گزرے تو ہے نا. علامہ عینی عمدۃ القاری کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. سبحان اللہ. ہوا بحر یتلاطم امواجا، ہوا بحر یتلاطم امواجا، رأیت الناس يدخلون فيه افواجا فخاض فيه
فخاض فیہ فمن خاض فیہ ظفر بکنز لا ينفد ابدا وفاز بجواہرہ التی لا تحصى عددا۔ بخاری علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں علم کی طغیانی آئی ہوئی ہے۔ میں نے علم والوں کو دیکھا غوطہ زن ہوتے ہوئے، جو نکلا جواہرات سے اپنے دامن کو بھر کر نکلا۔ بخاری کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ آئے کون آئے؟ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی آئے، بڑے عالم تھے اور فنی عالم تھے، 27 سال عمر پائی، کمال کا کام کیا، ورطہ حیرت میں ڈالتا ہے عبدالحی۔ دنیا میں کوئی علم کوئی فن کا ایسا اس کو ٹچ نہ کیا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن فقہ حنفی کی کتابوں کی شرح لکھتے رہ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی شرح نہ لکھی۔ یہ بھی ہے نا مسئلہ، ساری زندگی 37 سال فقہ حنفی کی شروعات لکھتے رہ گئے، فلاں شرح فلاں شرح فلاں شرح فلاں شرح فلاں حاشیہ فلاں حاشیہ، محاشی بن گئے، شارح بن گئے، کس کے؟ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے۔ جلالت قدر البخاری ودقت فہمہ وسعت نظرہ وغورہ وفکرہ علی ما لا یخفی من انتفع بصحیحہ۔ بخاری کی جلالت و عظمت، ان کی باریک بینی، بخاری کی نکتہ شناسی، بخاری کی وسعت نظری اس انسان پر مخفی نہیں رہ سکتی جو صحیح بخاری کا طالب علم بن جائے۔ جس نے بخاری سے استفادہ کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس پر زہر ہو جائیں گی، دنیا کی حقیقت اس پر کھلے گی، دنیا کی حقیقت کھلے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ حالانکہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیثیں ہیں یہ تو پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی، موطا امام مالک میں موجود ہے۔ موطا امام مالک کی 483 حدیثیں امام مالک کی سند کے ساتھ امام بخاری مسلم نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ سبحان اللہ، 483 حدیثیں امام مالک کی سند کے ساتھ، امام مالک کی سند کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ مسند حمیدی پہلے لکھی گئی، امام صاحب کے استاد ہیں، لیکن یہاں ایک بات کہوں، امام صاحب کی دنیا میں 2 استاد گزرے ہیں، عبداللہ بن زبیر الحمیدی اور ابن ابی شیبہ، دونوں ایسے ہیں، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، دونوں نے الگ الگ۔ کتاب کا نام کیا؟ الرد علی ابی حنیفہ۔ یہ آپ کے علم ہے بات؟ الرد علی ابی حنیفہ امام حمیدی نے بھی لکھی اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھی۔ یہ پہلی کتابیں موجود ہیں۔ مسند احمد پہلے موجود ہے، مسند احمد پہلے سے موجود تھی، ابن ابی شیبہ تھی، مسند عبدالرزاق تھی، کئی ایک کتاب حدیث کی کتابیں موجود تھی۔ آخر بخاری میں کیا ہے کہ دنیا بخاری کو گرانے چلی ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ایسی جس کو الف کا کنگا بھی نہیں پتا، وہ اس کتاب پر حملہ آور ہوتا ہے جس کتاب کو تلقی بالقبول اس امت نے بخش دیا، اس کتاب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ بیچارے بخاری کو سمجھیں گے؟ ان کی منشا یہ ہے کہ بخاری کی حدیثیں دنیا سے مٹ جائیں، بخاری ضائع ہو جائے، پھر ہم قرآن میں اپنی من مانی کریں گے، من پسند من چاہی تفسیر قرآن کی کریں گے، میرے رب کا کرنا دیکھیں۔ بخاری کو اللہ نے اتنی عظمتیں دی ہیں، جو قرآن کے حوالے سے حملہ آور ہوتا ہے، قرآن کے مفاہیم کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، بخاری سامنے آ جاتا ہے۔ گرا لو بخاری کو، بخاری سامنے آ جاتے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ بخاری کے ہوتے ہوئے المسلمون بخیر ما بقیت لہم ولیس بعدک خیر ان تفتقد، سچ کہا کہنے والوں نے، بالکل صحیح کہا۔ امام بخاری کو اللہ نے کمال 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 علم دیا تھا، جرح و تعدیل کا امام ہے، علل حدیث کا ماہر امام ہے، علل حدیث کا ماہر امام ہے، صلاحیتوں والا، عظمتوں والا، اتنا بڑا امام ہے کہ محمد بن کرام نے خط لکھا، ابو العباس محمد بن اسحاق کے سراج نے جو 313 میں فوت ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی تاریخ دمشق میں۔ محمد بن کرام نے خط لکھا، کچھ حدیثوں کی تحقیق چاہتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے،
پہلی حدیث سفیان بن عیینہ نے زہری عن صالح نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان یزید ولا ینقص. دوسری حدیث معمر بن راشد نے زہری عن صالح نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان لا یزید ولا ینقص. امام بخاری نے ایسے خط پڑھا اور خط کے اوپر ہی لفافے کے اوپر ہی لکھ دیا من حدث بہذا استوجب الضرب الشدید والحبس الطویل. ایسے بدبخت کو کوڑے مارو اور قید خانے میں مدت مدید تک بند کر دو. آپ دیکھیں اسانید دیکھیں اصح الاسانید ہے کہ سفیان بن عیینہ امام سکہ سب، حافظ زہری امام سکہ سب، سالم امام سکہ سب، متن جھوٹا متن. واہ بخاری واہ، میرے اللہ نے تجھے کتنا دین کا فہم دیا ہوا تھا. تیری محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا وابستگی اور کیا محبت تھی علم نبوت کے ساتھ آپ کی، کہ اللہ نے تجھے کتنا مبارک بنایا. ایسے ہی حدیث کو دیکھا کہ یہ حدیثیں کس نے بیان کی ہیں، جس بدبخت نے یہ بیان کی ہے اس کو قید خانہ میں بند کر دو، اس کی پیٹھ پر کوڑے مارو. سبحان اللہ، کیا شان والا امام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. صحیح بخاری لکھی منفرد حیثیت کی کتاب ہے، منفرد حیثیت کی کتاب. پہلے علماء ابن صلاح نووی دیگر علماء یہ بات کہتے رہ گئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ لیس تحت ادیب السماء کتاب اصح من صحیح اصح من البخاری و مسلم بعد القرآن. اللہ کی کتاب قرآن کے بعد، وہ تو اللہ کا کلام ہے. اس نیلی فام چھت کے نیچے صحیح ترین دو کتابیں ہیں، ایک بخاری اور ایک مسلم. امام بخاری اور مسلم نے تحقیق سے دنیا کو بے نیاز کر دیا. جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں وہ تحقیق کی محتاج. بولیے میرے بھائی ختم کرو اس بات کو، چھٹے. تحقیق سے دنیا کو بے نیاز کر دیا. بخاری بھی حدیث ہے جو امام بخاری کی سند سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ثابت ہو. آپ قسم اٹھائیں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اپنی قسم جھوٹے نہیں ہے. امام بخاری نے کتنی امت پر احسان کیا. محسن ہے کہ نہیں امت کا؟ محسن امت، کتنا بڑا احسان ہے. اور کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ. یہ علماء نے اتنا خوبصورت اور پیارا نام صحیح بخاری کا منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. کئی ایک اجماعات علماء حق کے، علماء کے علم والوں کی بات ہے، شارحین کی بات نہیں. ضروری کہ شارح کوئی عالم بھی ہو. ہم نے کتنے شارحین ایسے دیکھے بخاری کے، ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی لغت کا علم ہوگا، تھوڑا بہت حدیث کا فہم بھی ہوگا، ایک شوق تھا، ایک محبت تھی، قلم اٹھایا بخاری کی شرح لکھی. کتنے، یہ پہلی دوسری حدیث ہے نا. کیا ہے کہ قال الزہری یعنی زہری، یعنی قال الزہری. ایک کہنے والے نے کہا یہ معلق ہے، زہری کی معلق ہے. ہمیں تو یہ معلق کہیں بھی نہیں ملی. ابن حجر نے کہا میرے بچے اس کا تب پیچھے ڈالے نا، اس کا تب پیچھے ڈالے، یہ متصل بن جائے گی، یہ متصل بن جائے گی. کئی مقامات پر امام بخاری عطف پیچھے ڈالتے ہیں، عطف پیچھے ڈالتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ معلق ہے، جبکہ وہ معلق نہیں ہوتی، وہ تو موصول ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 1176 ہجری فوت حجت اللہ البالغہ کتاب کے اندر صحیح بخاری کے حوالے سے بات لکھی ہے. اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع غير سبيل المؤمنين. لوگوں دنیا میں دو کتابیں ہیں جن کا لقب صحیح ہے نا. کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. محدثین نے اتفاق کیا. کس نے اتفاق کیا؟ کس نے اتفاق کیا؟ میں ایک دفعہ سندھ میں گیا، ایک دیوبندی عالم تھا،
مجھے کہنے لگا یہ جو آپ صحیح بخاری کی راٹر لگائے پھرتے ہیں، پہلوں میں بھی کسی نے بخاری کو صحیح کہا؟ میں کہا آپ کس کی پوچھتے ہیں؟ آپ نسائی کو جانتے ہیں جو 303 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں؟ امام نسائی ایک روایت میں امام بخاری کے شاگرد بھی بنتے ہیں۔ ما فی هذه الکتب اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری۔ ہم نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور دیکھی ہیں، مگر امام بخاری کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تو دکانداروں نے کتاب کو بیچنے کے لیے لکھا، سخل الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ شاہ ولی اللہ نے بتایا اما صحیحان فقد اتفق المحدثون، جو محدثین تھے ان کا اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے کہ بخاری کی جو مرفوع متصل حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے، معلقات کی بات نہیں ہے، مرفوع متصل حدیثوں کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات، بخاری اپنے مصنفین تک ثابت ہے تواتر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولیے۔ دو باتیں ہیں، ایک امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند الگ مسئلہ ہے، ایک ہم سے لے کر بخاری تک سند، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ہم سے لے کر بخاری تک تو سند کی ضرورت ہی نہیں، ایسا تواتر ہے سبحان اللہ، ایسے سامنے نظر آتا ہے، ایسے سامنے نظر، وہ بخاری آئی چلی ہے۔ امام محمد بن یوسف فربری یہ 332 سے فوت ہوتے امام بخاری کے شاگرد ہیں، جو اس کتاب کے راوی ہیں، جو آپ کے پاس نسخہ ہے، اس نسخے کے وہ راوی ہیں۔ انہوں نے کہا 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے بخاری کا سماع کیا ہے۔ آپ ایک سند کو رو رہے ہیں، کتنی سندوں کو رو رہے ہیں؟ اور ایک سند کو رو رہے ہیں۔ کئی منکرین حدیث کہتے ہیں یہ امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تم ثابت ہو کہ بخاری ثابت نہیں؟ ذرا اپنا بھی بتاؤ نا، تمہارا تو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بات کرتے ہو بخاری کی۔ یہ مسلمانوں کا علمی ورثہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت مسلمانوں کے پاس آئی ہے صحیح بخاری کی صورت میں، یہ امانت ہے، اور ہم اللہ کے دین کے امین اور رسول اللہ کے حدیثوں کے امین ہیں، ہم صحیح بخاری کے امین ہیں انشاءاللہ، کوئی ضرورت نہیں۔ رہا مسئلہ امام بخاری سے لے کر محمد رسول اللہ تک سند کا مسئلہ، تحقیقی محتاج، بولیے وہ تحقیقی محتاج۔ کئی خوش ہو جاتے ہیں جی بخاری میں ضعیف راوی آ گیا، وہ بیچارے بغلے ہانگتے پھرتے ہیں، بخاری میں ضعیف راوی آ گیا۔ میں کہا واہ کیا بات ہے، تم خود ایسی بات کرتے ہو، خود ضعیف ہو، کذاب و متروک ہو، اور بخاری کی راوی پر بات کرو۔ اپنے درمیان میں جھانکو، دیکھو تم کتنے پانی میں، اور ہو کون، اپنی حیثیت تو ہمیں بتاؤ۔ بخاری کا راوی ضعیف ہوگا، پھر کیا ہوا، ضعیف ہو گیا تھا بھائی، اب 10 اور ضعیف لائیں، 100 لائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری ناقد حدیث ہے، ضعیف راوی ہر وقت، اس نے پوری زندگی ضعیف حدیثیں بیان کی، سبب کے باعث وہ ضعیف ہوگا۔ امام بخاری کو پتا تھا کہ اس نے اس سبب کے لاحق ہونے سے پہلے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ بخاری کے پاس علم تھا، جاہلو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ بخاری اس وقت راوی سکھا تھا جب اس نے وہ حدیث بیان کی ہے، اس کو ذوق تو بعد میں تاری ہو اس پر، تم اس بات پہ خوش ہو کہ بخاری میں ضعیف راوی ہے۔ ضعیف کہاں سے آ گیا بخاری میں؟ پوچھے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سے، مورخ اسلام ہے، امام اہل سنت ہے، حافظ قرآن و مفسر قرآن ہے۔ البدایہ و نہایہ، آدم سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے دور تک 774 ہجری بھی فوت ہونے، 74 ہجری بھی فوت ہوتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ لکھی، خود بخاری کا شارح ہے، خود بخاری کا شارح ہے۔ اجمع علی قبولی، اجمع علی قبولی۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ ہم درخواست کرتے ہیں اس جملے کو دیواروں پہ لکھا دے، اجمع علی قبولی وزیت ما فیہ آل الاسلام۔
بخاری کو امت نے ہاتھوں ہاتھ تلقی بخشی، ہاتھوں ہاتھ. امام بخاری نے لکھی، ائمہ نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. وہ دور کس کا تھا؟ جس دور میں بخاری لکھی گئی، احمد بن حنبل کا دور، یحییٰ ابن معین کا دور، ابو حاتم کا دور، ابو زرعہ کا دور، امام دارقطنی کا دور، کئی علل حدیث کا ائمہ ان کا دور تھا. اس دور کی لکھی ہوئی کتاب ائمہ نے ہاتھوں ہاتھ لے لی. پوری دنیا نے اس کو تلقی بالقبول بخشا ہے، پوری امت نے بخشا. جو مرفوع متصل حدیثیں ہیں ساری کی ساری اہل اسلام کی ہاں صحیح ہیں اور بالاجماع صحیح ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بخاری کی عظمت ہے رحمہ اللہ تعالی کہ ائمہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کوشش کو سرائے سے تو نہیں سرایا. لہذا بخاری کے راوی تحقیق کے محتاج نہ رہ گئے. بخاری کے سارے راوی بولو، سارے کے سارے راوی بالاجماع سے کہیں بخاری کے سارے راوی. یہ بات یاد رہ جائے گی. ضعیف ہوئے تو بعد میں ہوئے، ضعیف ہوئے تو بعد میں ہوئے. پھر امام بخاری ایسے تو نہیں شیخ موجود ہیں، عقیدے کی حدیث ہو تو اور سند لاتے ہیں، احکام کی روایت ہو تو اور سند لاتے ہیں، فضائل کی روایت ہو تو اور سند لاتے ہیں، رقائق سے متعلق ہو تو اور لاتے ہیں. امام بخاری کو کون پڑھائے گا؟ پوچھیں ابن حجر سے، پڑھے ابن حجر کو، آپ کو ہدایت ملے، بخاری کے حوالے سے آپ کا نظریہ ٹھیک ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت مثال کے طور پر کسی راوی میں کوئی مسئلہ تھا، فضائل میں لائی. یہ نہیں کہ اس کے مطابعات لائے، اس کے شواہد لائے، اعتبارات لائے. امام بخاری ایسے تھوڑے تھے، ورنہ گرائے نہ آئے نا، بخاری کی ایک روایت کو گرا کے دکھا دیں. اتنا بڑا امام ہے، تقریباً 2 درجن 23 کے قریب حدیثیں ہیں، اسی سند سے متن کے ساتھ امام بخاری نے لائی ہیں. پوری کتاب 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، تکرار کے ساتھ تو بہت کم ہے. امام بخاری نے صرف 2 درجن حدیثیں اسی سند اسی متن کے ساتھ ذکر کی ہے، اسی سند اسی متن کے ساتھ. وہ سند اور نہیں ملی، وہ متن اور نہیں ملا، امت کو فائدہ دینا تھا تو امام صاحب نے ایسا کیا. ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سند لائی نئے فائدہ کے ساتھ لائی، جب متن لایا نئے فائدے کے ساتھ لایا. بخاری نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. اتنا با کمال انسان تھا کہ رسول اللہ کی حدیث جس کے ہاتھوں میں موم ہو گئی تھی. سبحان اللہ. کیا مسئلہ کیا جی؟ کیا تو پھر کیا اذان تو روزانہ ہوتی ہے 3-4 منٹ جی. بھائی اللہ کے لیے بھائی استغفر اللہ. اوپر ایک تو جناب وہ اتنا شور شرابہ، ٹھیک ہے جی، ادھر سے کوئی بندہ ادھر سے بندہ، اب کیا بیان کریں جی شیخ. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باب قائم کیا، اس میں آیت لائے ہیں. کیا لائے ہیں؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. لوگوں یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی، اس نبی کا ذکر کیا جس نبی کی قوم نے حدیث نہ مانی وہ غرق ہو گئی تھی. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں حدیث کو مانو، یہ دین ہے، یہ وحی ہے، نہیں مانو کہ غرق ہو جاؤ گے. ایک بات، حدیث انما الاعمال بالنیات، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کی نبوت کا مدار اخلاص پر ہے. پورے دین کی بنیاد اخلاص ہے، پورے دین کی بنیاد اخلاص ہے. آخر میں باب قائم کی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. کچھ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ روز قیامت اعمال کا وزن نہیں ہوگا. میرے بھائیوں بعض توجہ سے سنیں، امام بخاری نے ہمیں ایک منہج دیا ہے جی، ہمیں ایک منہج دیا ہے. وہ منہج کیا ہے؟ بڑے سے بڑا فتنہ ہو، بڑی سے بڑی ضلالت ہو، بڑے سے بڑا کفر ہو، بڑی سی بڑی جہالت ہو، اس کا جواب کیسے دینا ہے امام بخاری نے بتایا. آپ قرآن کی آیت پیش کر دیں، رسول اللہ کی حدیث پیش کر دیں، بس بات ختم. یہ جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، ہم عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، بھائی یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اتنی مختصر کتاب لکھی، آنے والے شارحین آئے 13-14 جلدوں میں ان کی شروحات لکھ دی، کیونکہ امام بخاری کا علم مبارک تھا
اور محدثین کا علم مبارک ہے اور ان کا راستہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، آیت ذکر کی، آیت ذکر کرنے کے بعد اپنا موقف پیش کیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَأَقْوَالُهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ آگے پھر انہوں نے مجاہد کا قول ذکر کر دیا، مجاہد کا قول بھی ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ اگر مقصد سے ہو تو پھر اس کا معنی عدل ہوگا، اگر قاصد سے ہو معنی اس کا جائر ظلم معنی مراد ہوگا۔ چلے یہ تو ایک بات ہے۔ آگے امام صاحب ایک حدیث لائے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ ہم استاد احمد بن اشکاب سے روایت لائے ہیں، وہ محمد بن فضیل بن غزوان سے بیان کرتے ہیں، عمارہ بن کاکا سے بیان کرتے ہیں، اور وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ ابو زرع بن عمر بن عبداللہ البجلی سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے بات؟ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، یہ محمد فضیل سے نیچے تو روایت متواتر ہے، نیچے جتنے طبقات ہیں ہر طبقہ میں بہت زیادہ روات موجود ہیں، لیکن اوپر سند جو ہے وہ نہیں ہے، متواتر نہیں ہے۔ اچھا جی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ روایت خماسی میں سے ہے، ویسے تو کوئی ثلاثیات بھی ہیں 23 کے قریب، امام بخاری نبی پاک تک 3 واسطے ہیں اور یہ 5 واسطوں کے ساتھ، پھر امام مسلم نے اس روایت کو 5 واسطوں سے ذکر کیا، امام ترمذی بھی 5 واسطوں سے ذکر کیا۔ عجیب اتفاق ہے، حالانکہ امام بخاری کی سند عالی اور امام مسلم کی سند نازل سند ہے، تب علماء نے مستخرجات اور سینکڑوں مستخرجات، سینکڑوں نہ صحیح تو 20 تو لکھی ہے نا صحیح مسلم پر، اس لیے کہ آپ کی سند کو ہم عالی کر دیں۔ اچھا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث 3 بار لائے ہیں، ایک کتاب الدعوات کے اندر باب التسبیح کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور دوسری بار الایمان والنذور میں امام صاحب اس روایت کو لائے ہیں، باب اذا قال واللہ لا اکلم اليوم فصلى او قرأ او سبح او کبر او حمد او حلل فهو علی نیتہ۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے آج میں کلام نہیں کروں گا، اس نے نماز پڑھ دی، کہتا ہے میں کلام نہیں کروں گا، نماز پڑھ دی، قرات کر دی، تسبیح کر دی، اللہ اکبر کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، امام بخاری فرماتے ہیں فہو علی نیتہ، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر نیت میں یہ چیز ہے کہ اس میں نماز اور یہ چیزیں شامل نہیں، پھر تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیزیں بھی نیت میں شامل ہیں تو پھر وہ گناہگار ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ کلام تام ہے، یہ کلام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سے امام صاحب یہی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری چیز امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ روز قیامت انسانوں کے اعمال کا وزن ہو جائے گا، اقوال کا بھی وزن ہو جائے گا، لیکن یہ بات انسانوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور ہم باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو جی، ہوا کو بھی تو آپ وزن کر رہے ہیں نا، ہوا کا بھی وزن کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بخار کا ٹمپریچر معلوم کر لیتے ہیں، بخار معلوم کر لیتے ہیں، بجلی اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، ان باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین روز قیامت انصاف کا ترازو لگائیں گے، انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور یاد رکھو، پورے دین کی بنیاد اور اساس اللہ رب العالمین کے 2 اسماء حسنہ پر ہے، ایک قادر اور ایک قدیر ہے، ایک قادر اور ایک قدیر۔ میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا قدرت نہیں رکھتے کہ بندوں کے جو اعمال ہیں ان کو جسم دے دے؟ کیا کہتے ہیں؟ اعمال کو جسم دے۔ اس لیے تو حافظ سیوطی نے یہ قوت المقتضی کے اندر ایک بات نقل کی ہے کہ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں اذا الاعمال تتجسم حینئذ، اس وقت اعمال جو ہیں ان کو جسم دیا جائے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے، عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے، اور صحائف جن میں اعمال لکھی وہ بھی تولے جائیں گے۔ اس کی آپ نے ایک مثال بھی دی تھی کہ لوگوں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی باریک پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنس دیے، مما تضحکون، ہنسنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو پنڈلیاں ہیں باریک، اس لیے آتی، فرمایا یہ روز قیامت احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گے۔ انسان، وہ حدیث بطاقہ آپ نے سنن ترمذی کے اندر پڑھی، اس کی سند صحیح ہے، ایک انسان تحد نگاہ 99 اس کے گناہوں کے دفتر ہوں گے، اور ایک بطاقہ جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وزن ہو جائے گا تو وہ بطاقہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ترازو کیوں لگائیں گے؟ اس لیے لگائیں گے، اللہ اپنے بندوں کے ایمان کی دنیا میں آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ بولیے، اللہ اپنے بندوں کے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2،
کہ روز قیامت خوش بخت اور بدبخت میں نشان ظاہر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اعمال کا وزن کر کے بتائیں گے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، نیکی کا یہ وزن اور برائی کا یہ وزن اللہ بتا دیں گے، محمد سچے ہیں، روز قیامت بھی بتائیں گے دیکھو جس کو رسول اللہ نے دنیا میں برائی کہا، بدی کہا تھا، گناہ کہا تھا، وہ آج بھی گناہ، جس کو رسول اللہ نے زندگی میں نیکی کہا وہ آج بھی نیکی ہے۔ اس کی اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ ملحدین آئے، اعتراض کرنے لگے، ترازو تو جب ہوتا ہے سبزی بیچنے والوں کے پاس ہوتا ہے، دکانداروں کے پاس ہوتا ہے، ترازو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے رب نے بتا دی، ہمارا کام ہے اس پر ہم ایمان لے آئیں۔ یہ غیب کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ غیب کی بات ہے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان، کلمتان، کلمتان، کلام آنے، اصل تو کلام آنے، کبھی کبھی کلمے کا لفظ جو ہے نا کلام پر بولا جاتا ہے، کلام پر کلمے کا لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید، ہم کہہ دیتے ہیں نا، دو کلمے ہیں حبیبتان، جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی صفت محبت ثابت ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمارا اللہ محبت کرتا ہے، ان میں سے یہ دو کلمے ہیں۔ تو یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، الی الرحمن، توجہ فرمائیں، دو کلامیں ہیں جو اللہ رحمان کو محبوب ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ذکر جو بھی کرے گا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے کہ کلامان حبیبتان، حبیبان، یا کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان، دو کلامیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور یہ دو کلاموں کے ذکر کرنے والا بھی اللہ کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ محبوب ہو جائے گا۔ الرحمن کیوں لائے ہیں؟ اس لیے لائے ہیں کہ یہ رحمان فعلان کا وزن ہے، کسی چیز کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، اس کی رحمت بے حد و حساب ہے۔ تم لے کر تو اخلاص کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، اخلاص کے ساتھ دو کلمے لے کر آ جاؤ اللہ کے پاس، اس کے خزانے رحمت والے ہیں، وہ رحمان ہے۔ تھوڑے پر عطا کرنے پر قدرت طاقت رکھتا ہے اور کھوڑے پر عطا کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، یہ کلمے جو دو ہیں یہ زبان پر ہلکے ہیں، آسان، ان کی ادائیگی میں کوئی قوت طاقت صرف نہیں ہوتی۔ تو ذکر ہوتا ہی وہ جو زبان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قلبی ذکر کوئی نہیں ہے دنیا میں، ویسے ہی لوگوں نے باتیں بنا رکھی قلبی ذکر، پتہ نہیں کہاں سے ابن تیمیہ نے بھی کچھ بات کی اس حوالے سے، لیکن سمجھ سے بالا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کلام تام ہو اور زبان کے ساتھ وہ ذکر ہوتا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ 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 ہو، یہ کوئی ذکر نہیں، یہ گمراہوں کا، ملحدین کا ذکر ہے۔ ابن تیمیہ نے تفصیل کے ساتھ اس پہ لکھا ہے۔ آئے لوگ اعتراض کرنے لگے، ابن تیمیہ دلیل دے، دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ اہل سنت سے، محدثین نظام سے اللہ اللہ کا ذکر ثابت نہیں، یہ ہے اس کی دلیل۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، یہ ٹکڑا لا کر امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ خبر واحد عقیدے میں حجت اور دلیل ہے۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ جو کہتے ہیں نا یہ خبر واحد ہے، اس کی زیادت قرآن پر صحیح نہیں، یہ خبر واحد ہے، اچھا جی یہ ذنیت کا فائدہ دیتی ہے تو لہذا سے ہم واجب ثابت کریں گے، یہ قرآن سے ہم فرض ثابت کریں گے، یہ خبر واحد ہے، یہ ساری باتیں، یہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ گمراہوں کا، ذلیل لوگوں کا عقیدہ نظریہ ہے۔ محدثین نظام نے، ائمہ دین نے، محدثین نظام نے، ائمہ دین نے، یہ عبدالحی نے ظفر الامانی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ محدثین وہ روایت جس کی سند حسن لذات ہی ہوتی تھی، یہ حسن لغیر ہی ہوتی تھی، ہر دو صورت میں اللہ کی صفات اور عقیدہ اسے ثابت کرتے تھے۔ یہ سب گمراہیاں دنیا کے اندر، بخاری بھی پڑھتے اور بخار آتا ہے ان کو، یہ کہتے ہیں بخاری یہ خبر واحد ہے، امام بخاری کہتے ہیں بچو یہ ثقیلتان فی المیزان، یہ خبر واحد ہے، یہ دین میں حجت ہے، اس سے دین ثابت ہوگا، ترازو لگے گا، ترازو لگے گا، وزن ہوگا تمہارے اعمال کا، وزن ہوگا تمہارے اقوال کا۔ آگے کیا فرمایا؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ مشبہہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی یہ صفت ثابت کرے تو مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے، آؤ اہل سنت سے پتہ کرو۔ اہل سنت تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی ہر صفت کیسے ثابت کریں گے؟ جیسے میرے رب کی شایان شان ہے، اس کی عظمت و جلال کی شایان شان ہے، وہ ہم ثابت کریں۔ انسانوں کی صفات ایسے جو انسانوں کے شایان شان ہے، لہذا یہ مسئلہ ختم۔ معطلہ کا رد کیا جو اللہ کی صفات کی تعطیل کر دیتے تھے۔ دیکھو یہاں تو عظمت ثابت، صفت عظمت ثابت ہو رہی، صفت محبت ثابت ہو رہی، تم کیسے کہتے ہو؟ سبحان اللہ میں اشارہ ہے صفات جلال کا، وبحمدہ کے اندر اشارہ ہے صفات اکرام کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ کر کیا ثابت کیا؟ سبحان اللہ یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے، یہ کلمہ ہمیشہ منصوب، اور اس کا فعل جو ہے وہ مضمر ہوتا ہے۔ اب آپ کو ترکیب کی ضرورت نہیں، بخاری آپ نے ترکیب کے ساتھ تو نہیں پڑھی نا، آخری حدیث کی بھی کوئی ترکیب کرے، یہ واو عاطفہ ہے، واو حالیہ ہے۔ بہرحال سبحان اللہ الگ جملہ بنا لیں، وبحمدہ الگ جملہ بنا لیں، وبحمدہ واو عاطفہ کر لیں، با جو ہے با اس کو معذوف مقدم کے کر دیں، اسنی علیہ وبحمدہ، لہذا یہ دو مستقل جملے بن جائیں گے۔ یا ایسا کریں کہ کلمتان یہ کیا ہو جائے گی؟ خبر مقدم سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ حبیبتان، خفیفتان اور ثقیلتان، یہ صفتیں ہیں خبر کی۔ جب وہ خبر کے اوصاف زیادہ ہوں پھر مبتدا کو مؤخر لانا اچھا ہوتا ہے، مستحسن ہوتا ہے، اس لیے کہ سننے والا جب سنتا ہے سامع اس کا شوق بڑھتا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، جلدی کرو مجھے بتاؤ وہ ہے کیا؟ وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔